المجروحين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم. الصلاة. سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان کی یوسف اعلیٰ اپنی اقدس و مقدس بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. یہ خرچ خرجات، نظر و نیاز، لنگر پاک بی بی زہرا کے صدقے میں پروردگار قبول و منظور فرمائے. عام مومنین کا یہاں آنا، محمد و آل محمد کا ذکر سننا، یہاں بیٹھ کے ایک سانس لینا پاک زہرا کا پاک خالق قبول و منظور فرمائے. مجلس کے استقبال، تعجیل ظہور امام زمانہ اور خوشنودی سجدہ طاہرہ کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. محمد و آل محمد. مسجد نبوی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شہد کی مکھی اڑتی ہوئی آئی. میرے نبی نے فرمایا: یا ایھا النحل الیہ، اے مکھی میرے قریب آ. مکھی قریب آئی. نبی فرماتے ہیں: کیا چکر ہے؟ تاکلین مرن وتخرجین حلوا، تو کھاتی کڑوا ہے دیتی میٹھا ہے، وجہ کیا ہے؟ کھاتی کڑوا ہے دیتی میٹھا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب تجھے کڑوا لگتا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی؟ ہاں ہوتی ہے. تو پھر رفع کیسے ہوتی ہے اور وہ کڑواہٹ مٹھاس میں کیسے بدلتی ہے؟ مکھی رسول کو دیکھ کے کہتی ہے: تیری رسالت کی قسم، جب کڑواہٹ لگتی ہے تو میں کہتی ہوں دشمن علی پہ لعنت. فرمایا: یہ تو تیری کڑواہٹ دور ہو گئی، تو یہ بتا یہ کڑواہٹ شہد میں کیسے بدلتی ہے؟ فرمایا: تیری بیٹی فاطمہ پہ صلوات پڑھتی ہوں، کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزید پلید ولید توحید پہ لعنت. تھوڑا سا کرتے ہیں ادھر کرنا. ایک سوال پڑھ دیجیے محمد. یہ آپ آگے آ جائیں، تھوڑا سا نوجوان بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو یہ مشکل نہ بنے. آ جائیں آ جائیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ جھک رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہا ہوں. آ جائیں، خوبصورت چہرے سامنے ہونے چاہیے. آ جائیں نوجوان دوست، آ جائیں. بزرگ تو تشریف فرما ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اجازت ہے جناب اشرا میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، اور صبح سے مجلس ہو رہی ہے. جو ذاکر یہاں سے پڑھ کے وہاں جاتا ہے تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بڑے پتھر دل میں بھائی، بولتے ہی نہیں. تو یہ کوئی خوبی نہیں ہوتی. بولنا چاہیے مجلس میں. اس زبان کا کیا فائدہ جو ذکر علی میں نہ بولے؟ مجلس میں بولنا چاہیے. میں نے آپ کے چھٹے مولا امام صادق کا فرمان پڑھا ہے. معصوم فرماتے ہیں: نماز روزہ کپی کا شکار ہوں گے قبر میں، ہر چیز دم توڑ جائے گی. جو یہاں میرے دادا علی کے ذکر میں بولتا ہے قبر میں خاموش ہو گیا، فکر نہ کریں، اس کی جگہ میرا دادا علی آپ بولے گا. اس لیے ایسا ماحول بنائیے کہ مجلس کا پتہ چلے کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے. الحمدللہ میں تو آپ کے گھر کا بندہ ہوں. جو بار میں
بعد میں باہر سے مہمان آتے ہیں، پھر وہ گلا کرتے ہیں۔ میں نے ایک سی ڈی دیکھی تھی علامہ غضنفر عباس قونصلی صاحب کی، تو وہ فرما رہے تھے کہ جس طرح ہر بندے کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اسی طرح ہر بندے کو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہ پڑھنا اور بولنا پاک بی بی فاطمہ کی عطا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ دوران مجلس اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ کو اجازت ہے، جتنا ٹائم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی جو مجلس میں سوچ کے آیا تھا وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ میرے بزرگ نے میرے ذمہ لگایا آپ سب کے سامنے۔ عطا حسین مہاجر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بتائے گا کہ وہ پردہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب نہ کوئی رٹا ہے مدر صاحب، نہ کوئی کیسٹ ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے کتابوں سے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پردہ کیا تھا، لیکن ان چہروں سے نہیں، کھلے کھلے چہروں سے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ 14 پیر ہم پہ راضی ہو جائے۔ سب کی اجازت ہے، صبح سے ذاکر پڑھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بھی سور میں قصیدہ شروع کر دوں۔ ہاں ایسے سنیں گے؟ ایک آیت جس کے اوپر میں نے اشرا پڑھا، اسی آیت سے آج یہ میں بہت بڑا راز آپ کی خدمت میں کھولنے والا ہوں۔ خدا کی قسم قدر کیجئے، مجلس حسین کی قدر کیا کریں، یہ علمی یونیورسٹی ہے۔ مدر صاحب، بابر فاقر شاہ جی، بعض بندے پوچھتے ہیں کہ مجلس علی نام کیوں نہیں، مجلس محمد نام کیوں نہیں، مجلس کو مجلس حسین کیوں کہتے ہیں؟ تو ہر ذاکر، ہر مولوی اپنے اپنی تحقیق کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ قرآن کی قسم جو میں نے پڑھا ہے نا، اگر آپ نے صحیح خلوص نیت سے سن لیا تو اندر سے داد آئے گی۔ رب کعبہ کی قسم میں نے اس کے بارے میں بڑی تحقیق کی کہ مجلس حسین کیوں کہتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب عرصہ محشر قیامت کا منظر ہوگا، پوری کائنات کی بشریت یوں اللہ کے کٹہرے میں کھڑی ہوگی، تب تیرا رسول پوچھے گا پروردگار میں محمد مصطفیٰ ہوں، میرا اقتدار، میری حکمرانی، میری طاقت کیا ہے؟ آواز آئے گی اے رسول، یہ جتنے انسان کھڑے ہیں، جس کو تو چاہے وہ جنت میں جائے گا، جس کو تو چاہے وہ جہنم میں جائے گا۔ جنت جہنم تقسیم ہونے کے بعد تیرا پیر علی اٹھے گا، پروردگار میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا اقتدار کیا ہے؟ آواز آئے گی یا علی، جنت بھی بھر گئی، جہنم بھی بھر گئی، اب تیرا اقتدار یہ ہے، جسے چاہے ادھر سے اٹھا ادھر بھیج، اور جسے چاہے ادھر سے اٹھا ادھر بھیج۔ اب اس کے بعد تیرا مولا حسین اٹھے گا، پروردگار میں حسین ابن علی ہوں، میرا اقتدار کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم آواز آئے گی حسین جو تو کہے تو علی اور نبی جنت میں جائیں، جب تک نہیں کہے گا یہیں کھڑے ہیں۔ یہ ہے مجلس حسین، اسی لیے اس کا مجلس حسین نام رکھا گیا ہے۔ کوشش کیا کریں آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہوں، اور یہ بھی کوشش کیا کریں کہ جب آپ مجلس میں جائیں تو یہ ذہن میں ہو کہ آج ہم نے سید سجاد کی یونیورسٹی سے کوئی نہ کوئی چیز بھیک میں مانگ کے لانی ہے۔ یہ علم کی بات پہلے نہیں تھی، اب یہ علم کی بات میرے پاس آ گئی۔ یہ جب آپ کا رویہ ہوگا تو پھر ہر پڑھنے والا ممبر پہ نہیں آ سکے گا، ممبر پہ وہی آئے گا جو سیکھ کے آتا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آج ہم نے کچھ نہ کچھ لینا ہے۔ اب میں قرآن شروع کر رہا ہوں، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، پوری توجہ کے ساتھ ایک اہم پیغام کیوں ہی آپ کی خدمت میں پہنچ گیا، میں ممبر چھوڑ چھوڑتا ہوں۔ اب میری طرف دیکھنا بچے جو اٹھ رہے ہیں، اب کسی نے اٹھنا نہیں ہے۔ الحمدللہ سارے علی والے چاہ رہے ہیں قرآن شروع کیا جائے۔ سورہ احزاب، سورہ نمبر 33، یہ وہ سورت ہے جس میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والی آئی۔ اب آپ نے میرے بھائی میری طرف دیکھنا ہے، خدا کی
میرے پاس بھی ایسی مجلسیں ہیں کہ میں 2-4 نعرے مراؤں اور چلا جاؤں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آیا ہوں تو لوگ کہیں کہ یار یہ پڑھا تھا اور اس کا یہ فائدہ ہوا ہے. اس لیے پوری توجہ سے بہت ہی پیچیدہ اور علمی نقطے کا آغاز کروں گا، اور میں نے آپ کو پردہ معراج پہ لے جانا ہے. اگر آپ نے میرے ساتھ سفر کیا، اگر آپ نے توجہ کی، اب پوری طرح میری طرف دیکھیے، بات کی سمجھ آئے تو پھر اتنا بولیے کہ پتہ چلے یہاں علی کو ماننے والے بیٹھے ہیں، شک کرنے والے نہیں بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 57، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا طعام غیر ناظرین الہ. فرمایا اے ایمان والو، خبردار جب تک محمد اجازت نہ دے اس کے گھروں میں داخل نہ ہونا. پوری توجہ، قرآن ہے قرآن. جب تک محمد اجازت نہ دے اس کے گھروں میں داخل نہ ہونا. لفظ اگلا ہے، میں کہوں گا اور سمجھ جاؤں گا کہ کتنے سمجھنے والے بیٹھے ہیں. اور فرمایا سنو، الا طعام غیر ناظرین الہ. اور خبردار محمد کے صحابیوں، خبردار محمد کے گھر میں پڑے ہوئے کسی برتن پہ نگاہ نہ کرنا. تمہیں کیا پتا کس برتن کو بطول نے چھوا ہو. جاگو جاگو، خدا کے لیے جاگو. مجلس وہ نہیں ہوتی جو آپ کو آتی ہو، وہی خیبر، وہی غدیر، وہی معراج. سر اٹھاؤ. تمہیں کیا پتا، پتا نہیں کس برتن کو بطول نے چھوا ہو. تمہیں کیا پتا، میں نے لفظ کو کہہ دیا، آپ کے سروں سے گزر گیا. غیر ناظرین الہ. خبردار محمد کے گھر میں پڑے ہوئے برتن کے نگاہ نہ کرنا. ہو سکتا ہے کسی برتن کو بطول نے چھوا ہو. وہ فرض کر لے 4 ہی بیٹیاں تھی، جب صحابی کو برتن دیکھنے کی اجازت نہیں، محمد کی بیٹی سے نگاہ کی اجازت. جملہ مشکل تھا، اوپر سے گزر نہیں. مجھے نعرے کا مزہ نہیں آیا. کیا کہا؟ خبردار محمد کے گھر میں جب تک اذن نہ ملے. میری طرف دیکھیے، یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو پرابلم. میں نے کہا تھا یہاں قناعت ہونی چاہیے، پردہ ہو. میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں کیا پڑھوں، کیونکہ میں پڑھتا ہوں قرآن پہ مجلس، اور قرآن پہ جب مجلس پڑھی جائے تو جو بے غوری کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں اللہ اور ملائکہ اس پہ لعنت کرتے ہیں. اس لیے میں خود پریشان تھا کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. میں انشاءاللہ آئندہ ناصر بھائی سے کہوں گا یہاں بڑی سی قناعت ہونی چاہیے تاکہ مجلس کا ماحول بنے. مجھے بالکل پڑھنے کا مزہ نہیں آ رہا، پتہ نہیں آپ کو سننے کا مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. ہاں یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے. تو ٹھیک ہے، ترجمہ پہنچ رہا ہے کہ پڑھا خیبر 4 بیٹیاں ہی صحیح فرض کر لو، لیکن جب کسی صحابی کو محمد کے برتن پہ نگاہ کا حق نہیں، محمد کے خون سے نکاح کا حق کیسے ہو گیا؟ اور خدا کی قسم یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ. اپنے معیار کو بڑھائیں، علماء کو سنا کریں، اپنے معیار کو بڑھائیں تاکہ جتنی بھی علمی سے علمی بات ہو آپ تک پہنچے. پتہ ہے آپ کو 4 بیٹیوں والی میں نے بات کی اور میں نے لے جانا ہے آپ کو معراج کے پردے پہ. پتہ ہے کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ جو میری طرف دیکھیے، لوگ کہتے ہیں یہ جو مباہلے میں گئے تھے نا، مباہلہ میں ظاہر بھائی مباہلہ میں رسول گئے تھے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَبَنَاتَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اے رسول نے بیٹوں کو لیا حسن حسین، نساء کی جگہ سیدہ طاہرہ. اور انفسنا کا مطلب جانتے ہو؟ اے محمد تو مباہلہ میں اپنے جیسوں کو لا. اپنے جیسے کسے کہتے ہیں؟ نفس. نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنے جیسے کو. کون گیا تھا محمد جیسا بن کے؟ بھائی نہیں سب بولیے کون؟ محمد جیسا بن کے علی گیا تھا. اور آج سعودی عربیہ سے ایک تفسیر آئی ہے جس کا نام ہے تفسیر آلوسی. اس 4 بیٹیاں، اس میں یہ لکھا ہے وہ شیعہ بکواس کرتے ہیں. کب گئے تھے علی نفس بن کے؟ علی داماد ہے اور داماد بیٹا ہوتا ہے. 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 علی نفس محمد نہیں، علی داماد تھا اور داماد بیٹا ہوتا ہے. ہم نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ
رسول کی اور بھی بہنیں تھیں تو وہ مباہلہ میں کیوں نہ آئی؟ تو جواب آتا ہے مر گئی تھی۔ وہ مر گئی تھی، داماد تو زندہ تھا۔ داماد کا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے یا داماد نہیں تھا یا سچا نہیں تھا۔ اتنی ٹھنڈی بات بہت ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چکر کیا ہے؟ پاک بی بی فاطمہ کی شان گھٹانے کے لیے اور بھی بہنیں تھیں تاکہ اچھا قرآن کی قسم پتہ ہے جب یہ کہا جائے کہ محمد کی اور بیٹیاں تھیں تو قصور کس کا ہے؟ کس پہ الزام ہے؟ یہ نبی پہ الزام ہے، کیونکہ باپ کے لیے واجب ہے ساری اولاد سے ایک جیسی محبت کرے۔ جب چھوٹی جنت کی ملکہ ہے تو بڑی کیا ہوں گی؟ پتہ نہیں کہاں کھو گئے آپ۔ قرآن کی قسم مسلسل پیچھے رہ رہا ہے، مسلسل پیچھے۔ اب سنیے پوری توجہ سے، پوری۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء ہی کو سنتے ہیں، میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ۔ حدیث قدسی بھائی جان، حدیث قدسی، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے جو بھی ایک پورا، جسے آپ اپنی زبان میں پوٹا کہتے ہیں، ایک پورا میری طرف بڑھتا ہے میں اللہ ایک بالش، ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ ایک بالش اس کے آگے بڑھتا ہوں، اور جو بندہ ایک بالش میرے لیے بڑھے میں ایک زرہ اس کے لیے بڑھتا ہوں۔ ایک بندہ تھا جو جوتیوں سمیت بڑھ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ زہرا کا پاک بابا کیا ہے؟ بڑھتا۔ زہرا کا پاک بابا بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ جو پوٹا بڑھے اللہ کس بڑھتا ہے، جو کس بڑھے اللہ زرہ بڑھتا ہے۔ اب یہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ بے بدر استقبال کرتا جا رہا ہے، وہ بے بدر استقبال کرتا جا رہا ہے۔ اب اللہ کیسے روکے؟ وعدہ ہے جو آئے گا میں بھی آؤں گا، جو آئے گا میں بھی آؤں گا۔ ایک آیا منظر، کعبہ تو حسین کا پردہ آ گیا، اب آواز آئی یا علی، اسی دن کے لیے تو وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، یا علی درمیان میں آ جا، اسے بھی روک، میرا پردہ رکھ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے تو پھر بولنے میں کنجوسی کیوں ہے؟ اور بابا مولا علی کا نام سن کے تو حضرت عمر سے بھی نہیں رہا گیا، پتا ہے یا نہیں؟ اتنے ٹھنڈے نعرے۔ اچھا پتا ہے آپ کے نعرے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے پڑھا پروردگار نے قسم اٹھائی ہے جو یا اللہ کا نعرہ کم لگائے نہ لگائے معافی، جو یا رسول کا نعرہ کم لگائے معافی۔ اللہ کہتا ہے جو یا علی کا نعرہ میں نہ لگاتا، جو علی کو چھوڑتا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو آؤ سب مل کے پوچھے پروردگار علی سے بڑا نبی، نبی سے بڑا تو نہ تیرے نام والے کی پکڑ نہ محمد کی پکڑ، یہ علی کی پکڑ کیوں؟ پھر میرے ذہن میں آیا اصل میں چکر یہ ہے کہ یا اللہ کا نعرہ لگایا تھا محمد نے، اور یا محمد کا نعرہ لگایا تھا علی نے، اور یا علی کا نعرہ لگایا تھا جلی نے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں قرآن کی قسم یہ تو وہ نعرہ ہے آپ سے بہتر نعرہ، ناراض نہیں ہونا، یہ کیمرے سے پیچھے بیٹھے لوگ، آپ سے
بہتر لا رہا تو حضرت عمر فاروق نے دیا تھا غدیر خم میں. بھائی پتا ہے 1.25 لاکھ صحابی تھے, سروں سے گنجے تھے, بڑے بڑے لمبے نوجوان, بڑے بڑے گبرو جوان تھے. میدان میں جوانی نہیں آتی تھی لیکن دوسری چیزوں میں تو جوانی تھی نا, ظاہر میں بڑے بڑے جوان تھے. پتا ہے سب سے بہترین مبارکباد اونچی آواز میں کس نے دی تھی؟ حضرت فاروق اعظم نے. محسن بھائی حضرت فاروق اعظم نے کہا, کیا کہا؟ من کنت مولا ہو علی مولا کے بعد حضرت عمر کافی لمبے تھے نا, یوں آئے, کہا یا علی بخن بخن لک یا ابن ابی طالب انت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو, آج سے تو میرا بھی مولا ہے, مومنوں کا بھی مولا ہے. میرا بھی مولا ہے, مومنوں کا بھی مولا ہے. میرا بھی مولا ہے, مومنوں کا بھی مولا ہے. میرا بھی مولا ہے, مومنوں کا بھی مولا ہے. اب میں پوچھوں اے فاروق اعظم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو, غازی کا بابا کیوں نہیں, حسین کا بابا کیوں نہیں, زہرا کا شوہر کیوں نہیں, کعبے کا گوہر کیوں نہیں, جبریل کا استاد کیوں نہیں, محمد کا داماد کیوں نہیں؟ یہ ولایت علی کی مبارکباد ابو طالب کے نام سے کیوں؟ حضرت عمر کی آواز آئی, داڑھی والے ملام کو چنجور کے بتا رہا ہوں, وہ ایک بغیرت کے بچوں ابو طالب کے ایمان پہ شک نہ کرنا, وہ ایک کافر کا بیٹا کبھی مولا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور خدا کی قسم نہیں پتا کیا پتا ہو نعرے کی قدر کا, اس بشر کو نعرے کی قدر کا پتا کیا ہے؟ علی کا جسے پتا چل جائے پھر وہ علی کیسا؟ قرآن کی قسم جو ذات سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں. اس لیے میں نے یہاں جملہ پڑھا تھا, میرے بھائی کیا کہا تھا میں نے, لفظ علی کا معنی کیا ہے؟ میں تو آپ نے کہا فلان, میں نے کہا نہیں یہ لفظی معنی ہے. حاجی صاحب یہ لفظی معنی ہے. تیرے چھٹے علی سے پوچھا گیا سرکار پہلے علی کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الذی لیس لہ فوق, جس کے اوپر کوئی اوپر نہ ہو اسے علی کہتے ہیں. بھائی سمجھ آئی؟ بھائی بیٹھ کے خدا کے لیے بیٹھ کے آئی سمجھ. بشریت جانیں گے علی کیا ہے. کیا کہا؟ یا علی درمیان میں آ جا, یا علی درمیان میں آ جا, اسے بھی روک اور میرا پردہ بھی رکھ, اسے بھی روک میرا پردہ بھی رکھ, اسے بھی روک میرا پردہ بھی رکھ. اگر علی جن ولی اللہ کا دودھ پیا ہے تو سروں کو اٹھاؤ. اب پتا چلا اللہ کا کون تو کندر مفیہ, اب بولو فخرت تو محمد والا محمد. میں اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, کہاں چھپا تھا؟ تیرے 5ویں مولد نام میری دادی بطور کے پردے میں چھپا تھا. اچھا مجھے بتائیے یہ جو محلہ ہے باتیں مشکل ہیں؟ مشکل بات نہیں, آپ تو دیکھ رہے ہیں, آپ کے پیچھے والے یوں مجھے دیکھ رہے ہیں, اور اتنی ڈراؤنی شکل نہیں ہے میری, اور خدا کی قسم میں اتنی باریک باتیں کر رہا ہوں, اگر آپ ان کی قدر کریں نا, قدر جتنا بولے اس سینے سے بڑا کچھ نکلے گا. اور خبردار یہ نہیں دیکھنا چھوٹا سا ہے. بھائی قرآن اور معرفت آل محمد کا عمر سے کیا تعلق ہے, یہ نہیں دیکھنا. اچھا کیا کہا؟ کن تو کندر مخفیہ احببت ان اعرف فخلقت خلقا محمد وعلی محمد. میں اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا میری معرفت ہو, میں نے 14 کو خلق کیا. تیرے 5ویں مولا سے پوچھا گیا سرکار وہ پردہ کیا ہے جس میں اللہ چھپا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا پردہ, اللہ کا پردہ, اللہ کا پردہ میری دادی فاطمہ الزہرا ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے دربار میں مناظرہ ہوا جناب مریم اور جناب سیدہ کی شان میں, ایک شیعہ عالم اور ایک عیسائی عالم. میں بالکل اپنے انداز سے ہٹ کے پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ بہت بڑا گہرا پیغام پہنچا رہا ہوں. اگر ولایت علی دل میں ہے تو پیغام وصول کر لیجئے, اور اگر وصول ہو جائے تو پھر رسید وصولی کی بھیج دیجئے, جو منبر تک تو آ جائے نا. حضرت مل کے حضرت علامہ باقر تہرانی شیعہ عالم, 2 جلدوں میں اتنی موٹی کتابیں خصائص فاطمیہ کہ جناب سیدہ کی شان میں کیا کیا ہے جو ان تک پہنچا, 2 کتابوں میں بند. وہ عالم دین علامہ باقر تہرانی ایک طرف
ایک طرف عیسائیوں کا بہت بڑا پادری فادر، دوسری طرف بادشاہ تخت پہ ہے. ہاں بھائی شروع کرو مناظرہ. وہ عیسائی. اللہ کا پردہ کون ہے؟ نہیں ایسے نہیں. اللہ کا پردہ کون ہے؟ یہ کہتا ہے عیسائی عالم جناب مریم کم از کم 25 گنا فاطمہ کی افضل. شیعہ عالم خاموش. دلیل بادشاہ نے کہا دلیل. اس نے کہا قرآن کس کی کتاب ہے، عیسائیوں کی یا مسلمانوں کی؟ بھائی بولیے. شیعہ عالم کی نے کہا جی مسلمانوں کی. اس نے کہا پورے قرآن میں، ان کے قرآن میں 25 مرتبہ لفظ مریم ہے، فاطمہ ایک مرتبہ بھی نہیں ہے. بھائی سمجھ آئی؟ آئے کیا کہنے. جو پہنچ گئے میری طرف سے واہ واہ، اور جو نہیں پہنچے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے. اتنی بھی خطرناک نہیں ہے، ابھی لے کے جاتا ہوں. کیا کہا 25 مرتبہ مریم کا نام قرآن میں ہے. ان کے قرآن میں ہماری مریم کا، ان کے قرآن میں ہماری مریم کا نام 25 مرتبہ ہے. حالانکہ مریم ان کی نہیں تھی، مریم تو حسین کی اماں کی کنیز ہے. کہا ہماری مریم کا نام ان کے قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے. اگر زحمت نہ سمجھے تو ذرا مل کے بولیے اللہ کا پردہ کون ہے؟ ان کے قرآن میں، ان کے قرآن میں کم از کم. پتہ ہے ایک کتاب ہے موجب المصارف، اس میں یہ لکھا ہے لفظ ایمان، لفظ کانا، لفظ آمن باللہ رسول یہ کتنی مرتبہ ہے. تو یہاں میں نے اشرے میں بیان کیا تھا 135 مرتبہ جناب موسیٰ کا نام ہے، ایک کم 70 مرتبہ جناب ابراہیم کا نام ہے، اور 25 مرتبہ عیسیٰ کی اماں مریم کا نام ہے. اور یہی یہ کہہ رہا تھا، یہ کہتا ہے ان کے قرآن میں، ان کے قرآن میں ہماری مریم کا نام 25 مرتبہ آیا ہے، اور فاطمہ کا ایک مرتبہ بھی نہیں. بادشاہ نے کہا ہاں بے شیعہ عالم اب تو بول. وہ شیعہ مسکرا کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں نے تو سمجھا تھا یہ عقل مند ہے، یہ تو الو کا پٹھا ہے، اس کے پاس تو عقل ہی نہیں، اس کے پاس تو عقل ہی نہیں، اس کے پاس تو عقل ہی نہیں. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ یہ بے عقل ہے، دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا اوے عیسائی عالم، اوے زندگی میں کبھی کسی بڑے دربار میں گیا ہے؟ کہاں گیا ہوں؟ شیعہ عالم کہتا پھر تیرے پاس دماغ نہیں. بڑے دربار میں بادشاہ کنیزوں کے نام لیتے ہیں پردہ داروں کے لیے. نہیں سمجھے؟ اور کہا دربار میں بادشاہ اپنی کنیزوں کا نام لیتے ہیں. فاطمہ کا نام قرآن میں آئے کیسے؟ یہ اللہ کی غیرت کا نام ہے، یہ اللہ کا پردہ ہے، یہ اللہ کا پردہ ہے. کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، کہیں عطرت، کہیں عصمت، کہیں تطہیر دل لکھا، اسے معلوم تھا اس قرآن کو ہر انسان نے چھونا ہے، تبھی تو اس نے قرآن میں کہیں فاطمہ نہیں لکھا. کیا بات تو ہے لیکن مل کے نعرہ کیوں لگاتے؟ کیا یہ نماز سے کم عبادت ہے؟ کیا کہا؟ کون ہے پردہ؟ کون ہے پردہ؟ ابھی دلیل ایک اور ہونی چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں چہرے مرجھائے ہوئے ہیں. کون ہے پردہ؟ جناب سیدہ اللہ کا پردہ، اللہ کی غیرت بطول، اللہ کی عزت فاطمہ، اللہ کا پردہ فاطمہ. اسی لیے ایک دن موت کا پردہ لے کر علی محمد کی جگہ سو گیا. آواز آئی یا علی، موت کا پردہ لے کر میرے حبیب کو بچاتا ہے کیا؟ فاطمہ میرا پردہ ہے، آج سے تیرا ہوا. اللہ کی غیرت، اللہ کی عزت، اللہ کا پردہ فاطمہ زہرا. اگر یہ اللہ کا پردہ تھی تو اسی لائق تھی کہ منبر کے سامنے کئی گھنٹے کھڑی رہے. دو جملے تاکہ میری طرف سے ہو جائے.
نماز تمام، اپنے وقت سے میں زیادہ پڑھ گیا، مہمان ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہ حاشرہ پڑھا ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں کچھ لمبا پڑھوں، یہی پیغام تھا۔ میں نے واضح کر دیا کہ اللہ کا پردہ فاطمہ تھی، پتہ نہیں کیا ہوا جب تک رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکے۔ ایک مرتبہ آپ کے منہ سے ہائے نکلی، نماز تمام ہو گئی۔ پچھلے سال میں نے کہا اللہ کا پردہ تھی اور لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں پڑھتی تھی۔ پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ جب علی کو گلے میں رسی ڈال کے لے جایا گیا ہے نا، تو پاک بی بی نے اپنے شوہر کے دامن میں ہاتھ ڈالا، کسی ملعون نے تلوار کا دستہ مارا تھا، محمد کی بیٹی کا دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک مجلس میں گیا، حاجی مقبول حسین ڈکو صاحب شاہ جانا والے، بہت بڑے مصائفی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، مصائف پڑھ رہے تھے پاک بی بی سیدہ کا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بکھر میں ایک بیٹھک میں چند ذاکرین علماء اکٹھے تھے اور وہاں یہ بحث ہوئی کہ فاطمہ دربار کے سامنے کتنی دیر کھڑی رہی۔ رونے والوں کوئی کہتا تھا 2 گھنٹے، کوئی کہتا تھا 3 گھنٹے۔ حاجی مقبول ڈکو صاحب کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، جب میں نے یہ بحث سنی میں تڑپ کے اٹھا اور اٹھتے ہی میں نے یہ کہا یار کیوں کہتے ہو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے، یہ بحث کیسی؟ 1 منٹ ہی صحیح، یہ دیکھو کون کہاں کھڑی رہی۔ پاک بی بی آپ کے آنسو قبول فرمائے، یہ دیکھو کون کہاں کھڑی رہی، یہ دیکھو کون کہاں کھڑی رہی۔ اور قرآن کی قسم میں آج 2 جملے پڑھوں گا محمد کی زخمی بیٹی کے حوالے سے، اور اپنے پاس سے نہیں، یہ وہ جملے ہیں جو بطول نے خود پڑھے تھے۔ آقا سید علی نقی نقن فرماتے ہیں زہرا کا گھر اور دربار متصل تھا، چند قدموں کا فاصلہ تھا، لیکن فرماتے ہیں اگرچہ 5 قدم تھے، میری دادی زہرا پلٹتے ہوئے کئی مرتبہ بیٹھی بھی تھی، کئی مرتبہ اٹھی بھی تھی، جب گئی تھی تو بال کالے تھے، جب پلٹی تھی تو بال سفید ہو گئے۔ 2-3 وہ دکھی جملے جو محمد کی زخمی بیٹی نے اپنے بابا سے کہے ہیں وہ سنا رہا ہوں اور منبر کو چھوڑ رہا ہوں۔ پاک بی بی رو کے کہتی ہے یوں ہاتھ رکھے اپنے بابا کی قبر پہ، جیسے ظاہراً اگر باپ موجود ہو تو بیٹیاں نہیں ملتی، ویسے آ کے دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے۔ قبر محمد میں زلزلہ آیا، کہا بابا جیو میرا بیٹا، کہا بابا جب میں دربار جایا کرتی تھی تو بابا آپ کھڑے ہوتے تھے، کہا ہاں میری بیٹی میں کھڑا ہوتا تھا، کہا بابا پھر آپ اپنی وہ چادر جس کی اللہ قرآن میں مزمل اور مدثر کہہ کے قسمیں اٹھاتا ہے، بابا آپ وہ چادر بچھاتے تھے نا، ہاں میری بیٹی رونے والوں لفظ تو رونے کا یہی ہے، پھر بابا جب تک میں بیٹھی رہتی آپ کھڑے رہتے تھے نا، ہاں میری بیٹی، کہا بابا تیری رسالت کی قسم وہی دربار تھا، لوگ بیٹھے رہے بطول کھڑی رہی۔ اگلا لفظ پتہ کیا کہا؟ رسول کے روزے میں زلزلہ آیا، تھا بابا ہر نماز کے بعد آپ ایک دروازے پہ جاتے تھے نا اور بابا آپ جا کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہاں میری بیٹی، کہا بابا تیری رسالت کی قسم تیرے بعد وہ دروازہ جل گیا۔ بابا دروازے کو لوگوں نے آگ لگا دی۔ اور تیسرا ایسا سخت لفظ تھا کہ ذاکر پڑھتے ہیں قبر شک ہو گئی اور روتے ہوئے محمد باہر آ گئے۔ کہا بابا یہ جو وہ لفظ تھے جو میں نے آپ کو سنائے، بابا تیسرا لفظ سنانے والا نہیں دکھانے والا ہے۔ بابا رات کو آؤں گی، پہلو سے کپڑا ہٹا کے پوچھوں گی جو زہرا تو چھوڑ کے گیا تھا کیا یہ وہی زہرا ہے؟ اور رونے والوں قرآن کی قسم یہ راز راز ہی رہتا، یہ راز راز ہی رہتا اگر ایک واقعہ تاریخ میں نہ ملتا۔ جب زہرا کو رات کے وقت علی نے دفن کیا ہے نا تو جنت البقیع میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں، جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر پہ بیٹھ کے خیبر شکن نے دونوں ہاتھوں سے منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا۔ ابن مسعود نے دور سے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب اور دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں۔ ابن مسعود دوڑتا ہوا گیا، کہا یا علی تو خیبر شکن ہے، یا علی تو موت کو بھی رلا دیتا ہے، یا علی اگر زوجہ مر جائے شوہر ایسے نہیں روتے۔ علی رو کے کہتے ابن مسعود اگر مر گئی ہوتی میں نہ روتا، مجھے تو آج پتہ چلا میری فاطمہ کو مارا گیا۔ جب میں نے فاطمہ کے جنازے کو اٹھایا نہ بولنے والی زینب میرے قریب آئی اور رو رو کے کہتی رہی بابا میری اماں کو احتیاط میں قبر سے اتارنا ہے، اس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہو۔
على الذين ظلموا أيام قلبي قلب واخر